السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضۃ محمد فی الریاض، وصل على بلد محمد فی البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا خلفائے ثلاثہ کی زندگی کا دور، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا بچپن ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان مبارک شخصیات کی شہادت ذکر کی جاتی ہے۔ جو درمیان کی زندگی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کا وصال سن 11 ہجری میں ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے بھائی تھے،
یہ رمضان المبارک میں 14 یا 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹے ہیں۔ سن 4 ہجری میں شعبان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جب آپ کی رحلت ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 سال ہے۔ 61 ہجری میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 48 سال ہے۔ راجح قول کے مطابق جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس قول کو لیا ہے، 3 قول ہیں، ایک 49 ہجری، ایک 50 ہجری اور ایک 51 ہجری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 51 ہجری والے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ تو اس قول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 48 سال ہے۔ ہم عموماً جو میڈیا میں سنتے ہیں یا جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ان حضرات کی بچپن کی زندگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شخصیات سے کیسے محبت فرماتے تھے، حضور کو ان سے کیسے پیار تھا، حضور کا ان سے کیسا تعلق تھا، اور پھر اس کے بعد چھلانگ لگا کر شہادت پر آ جاتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت پر آ جاتے ہیں۔ یہ جو درمیانہ وقت ہے 50 یا 55 سال کا، جو درمیان کا وقت ہے، اس کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ تو اس لیے اسے بیان نہیں کرتے کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پورا ماحول ہی اہل بیت کا دشمن تھا، علیہ باللہ۔ تمام صحابہ کرام اور خلفاء صحابہ کرام یہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ جب وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے تو پھر حضور کے زمانے کو بیان کیا جائے گا اور شہادت کو بیان کر دیا جائے گا، اور بیچ کا جو زمانہ ہے اسے بیان نہیں کیا جائے گا کہ اسے بیان کریں گے تو پھر تو ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ آیا صحابہ کے ساتھ، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت عثمان ذی النورین کے ساتھ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 20 سالہ دور میں ان کے ساتھ ان کے مراسم کیسے تھے۔ اگر وہ مراسم لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے تو پھر یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ سب ان کے مخالف تھے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان حضرات کی زندگی صحابہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت خلفاء تھے کیسی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی جب ان کا دور آیا تو 2.25 سال حضرت کی خلافت رہی، اور اس وقت جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 یا 7 سال کے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت کی عمر 9.25 سال 9.5 سال تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت 10.25 سال یا 10.5 سال کے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ بچے ہی تھے، کم عمر تھے، بلا کی محبت کرتے تھے، ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور کئی دفعہ جوش میں محبت میں انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگرچہ یہ بچے ہی تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور ان کی بیعت کیے رکھی، اسی طرح یہ حضرات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہا۔ ان 10 سالوں کے پہلے وقت میں یہ کم عمر تھے، بچے تھے، پھر جب 10 سال کا آخری وقت آیا تو یہ جوانی کو پہنچ گئے تھے، جوان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شخصیات سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یمن سے ایک دفعہ جوڑے آئے کپڑے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تقسیم کیے۔ اتفاق ایسا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناپ کے اعتبار سے کوئی مناسب جوڑے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یمن کے سربراہ کو پیغام بھیجا اور ان کا ناپ بھیجا اور خوبصورت جوڑے منگوا کر انہیں پہنائے اور فرمانے لگے کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے، اب میرا دل خوش ہوا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظائف مقرر کیے تو اس وقت سب سے زیادہ وظیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام کا مقرر فرمایا جو بدری صحابہ تھے، جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، اور بدری صحابہ کی فضائل میں بہت ساری احادیث اور آیات ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 وظیفہ بدری صحابی کا سالانہ مقرر فرمایا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی شروع زمانے میں جوانی کو پہنچنے والے تھے، حضرت حسین 9.25 سال کے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.25 سال 10.5 سال، ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر فرمایا، 5000 درہم سالانہ مقرر فرمایا، اور پھر بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، اور یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر چیز میں مشورہ۔ ایک دفعہ کسرا کے خزانے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال آیا، خزانہ آیا اور مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا پہلے کہ ان خزانوں کو ہم کس طرح سے تقسیم کریں، آیا پمائش کر کے، ناپ کر، تول کر یا وزن کر کے دیں، یا ہاتھوں سے چلو بھر بھر کر کے، یہ مٹھیاں بھر بھر کے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لب بھر بھر کے دے دیے جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقسیم شروع فرمائی۔ سب سے پہلے ان کو دیا اور باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعد میں دیا۔ شیعہ مورخ یہ لکھتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آخری زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زندگی میں جب آپ کا انتقال ہوا 10.25 سال، 10.5 سال، اور 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 18-19 سال کی عمر تھی۔ تو اس لشکر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ یہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک جگہ گئے تو اس جگہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب کرامات وہاں دیکھنے میں آئیں، اور اس میں فتح ہوئی۔ جب فتح ہوئی تو وہاں کا جو بادشاہ تھا یزدجر اس کا نام تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لڑکیاں گرفتار ہو کر کے لائیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا نکاح حضرت حسن اور حسین سے کر دیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب دیکھیے، اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق نہیں تھے تو پھر آپ کے زمانے کا کیا ہوا جہاد کہاں سے صحیح ہو گیا؟ جب آپ خلیفہ برحق تھے تو آپ کا جہاد بھی برحق ہے، اور پھر آپ کے جہاد کے ضمن میں ملنے والا مال غنیمت بھی برحق ہے، اور پھر اس سے حاصل ہونے والی لونڈیاں وہ بھی برحق ہیں، پھر ان کا نکاح بھی ان حسنین سے برحق ہے، اور پھر اس سے آگے اولاد کا سلسلہ چلنے والا بھی برحق ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 26 ہجری میں افریقہ کے خلاف روم کے قبضے سے افریقہ کو آزاد کرانے کے لیے لشکر بھیجا گیا۔ اس لشکر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ پھر سن 30 ہجری میں دوبارہ دوسرے علاقے کے لیے لشکر بھیجا گیا، اس میں بھی یہ حضرات تشریف لے گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات ایسا نہ تھا کہ
خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ان کے مراسم تعلقات ٹھیک نہ تھے. اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ سن 61 ہجری میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے گا. کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا. اور ایک آپس کے تعلقات اور محبتیں تھیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علمی اعتبار سے مضبوط تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، اور حضرت کی مسجد نبوی میں ایک بڑی علمی مجلس لگا کرتی تھی جس سے لوگ استفادہ حاصل کیا کرتے تھے. سخی اتنے کہ 3 مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. 3 مرتبہ پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، حتیٰ کہ پاؤں میں پہننے والا موزہ بھی صدقہ کر دیا. عبادت کا ایسا ذوق. دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پوری رات اللہ کی عبادت کے لیے خاص کی، اس طرح سے کہ رات کا پہلا آدھا حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عبادت میں لگے رہتے، نوافل میں لگے رہتے، اور رات کا آخری حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عبادت میں لگے رہتے. اس طرح پوری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے. مدینہ سے چل کر مکہ، پھر پیدل حج، 1 نہیں 2 نہیں 20 یا 25 حج حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر کے کیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیدل حج کرتا ہے تو 700 گنا اجر و ثواب حرم کی نیکیوں کے اعتبار سے اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رش کیا کرتے تھے انہیں دیکھ کر، اور فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش جو ان حضرات نے کیے ہے، کاش کہ میں نے بھی اپنی جوانی میں یہ کر لیا ہوتا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اس وقت یہ حضرات 25 سال 30 سال اس عمر کے تھے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مرحلہ آیا، اس وقت تو یہ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ارد گرد پہرے دار تھے. پھر اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیاسی صلاحیت تھی، سوجھ بوجھ تھی، علمی مقام تھا، وہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھنے کے قابل ہے. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلیفہ بنے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی. اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کا پیغام بھیجا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کر کے اپنے کاغذ پر سادہ کاغذ بھیج دیا. فرمایا جو شرائط آپ لکھ دیں گے مجھے منظور ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے، ان لوگوں کے دل اتنے نہ تھے، بڑے بڑے حوصلے اور بڑے ضرب والے لوگ تھے. 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حضرات ان کے ساتھ شیر و شکر رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 52 ہجری میں قسطنطنیہ کے لیے لشکر بھیجا گیا، اور یہ قسطنطنیہ وہ غزوہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرما گئے تھے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جو لوگ نکلیں گے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے. اس قسطنطنیہ کی فتح میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 52 ہجری میں لڑی گئی،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 51 ہجری میں جب زہر دے کر کے حضرت کو شہید کیا گیا تو حضرت کی نماز جنازہ حضرت حسین نے نہیں پڑھائی. حضرت حسین سے بڑا کون تھا، اونچا کون تھا، مرتبے والا، فضیلت والا کون تھا، اور حضرت سے بڑھ کر کے حضرت کا وارث کون تھا؟ حضرت کی اولاد بھی موجود تھی، بیٹے بھی موجود تھے. لیکن اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متعین تھا، سعید بن العاص. اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. مدینہ میں یہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مروان بن حکم جو سربراہ تھا اس کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے. یہ تو ناخوشگوار واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا اور اس کے پیچھے بھی بہت سارے چیزیں ہیں اور اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں. علماء نے اس کے اوپر بہت ساری بحث کی ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سبھی صحابہ کرام، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی جب انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ میرے مال کے تہائی میں سے 36,000 درہم حضرت حسن اور حسین کو دیے جائیں. یہ رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے. یہ ایک عام صحابی ہیں، نہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. ان کی یہ محبت ہے کہ انتقال کے وقت وصیت کی کہ میرے مال کے تہائی میں سے 36,000 درہم حضرت حسن اور حسین کو دے دیے جائیں، اور 7,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، ہر زوجہ محترمہ کو 7,000 درہم دے دیے جائیں. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی ان شخصیات سے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں، میں شام میں رہنا چاہتا ہوں. اب مدینے میں حضور نہ ہونے کی وجہ سے مدینے میں میرا دل نہیں لگتا. فرمایا ٹھیک ہے، اجازت دے دی. جب اجازت دے دی تو کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت ہوئی خام میں. آپ نے فرمایا بلال یہ کیا جفا ہے کہ ایک وقت گزر گیا تم میری زیارت کے لیے نہیں آئے، میری ملاقات کے لیے نہیں آئے. بس آنکھ کھلی، رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے اور فوراً مدینہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. صبح کا وقت ہے. صحابہ کرام نے حضرت بلال سے بہت کہا کہ آپ اذان دے دیں، اذان دیں. فرمایا نہیں، میرے میں ہمت نہیں کہ میں اذان دوں. اب کیا کریں؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کہیں. جب یہ آئے انہوں نے آ کر حضرت بلال سے کہا کہ آپ اذان دیں. حضرت بلال نے انہیں سینے سے لگایا اور چوم لیا. فرمایا کہ میں تمہاری بات کیسے رد کر سکتا ہوں، تمہاری چاہت تو کبھی رسول اللہ نے رد نہیں کی. رسول اللہ نے تمہیں سینے سے لگایا، پیار کیا. فوراً تیار ہوئے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ حیران ہوئے. عورتوں کو آواز دور تک پہنچی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مدینے میں چیخیں لگیں، عورتیں گھروں سے روتی ہوئی نکل آئیں. حضور کا زمانہ یاد آ گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضور کا زمانہ آ گیا. تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو صحابہ کی آنکھوں کے تارے تھے، ان کی دل کی ٹھنڈک تھے. یہ تو چند ایک لوگوں کی ایک مہم ہے کہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں مراسم نہیں تھے.
یا وہ دشمن تھے وہ تو ان پر جان نچھاور کرتے تھے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت، اور یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. میں پوچھتا ہوں، دیکھیے کوئی آج اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتا. ان سے پوچھیں کہ تم اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے. بھئی کیوں نہیں رکھتے؟ یہ تو دشمن ہے، ہم تو اس کا نام کیسے رکھیں؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو دشمن سمجھتے ہوتے، حضرت عثمان حضرت عمر کو دشمن سمجھتے ہوتے، تو کبھی بھی ان کے ناموں پر بیٹوں کے نام نہ رکھتے. یہ تو اپنی اولادوں کے نام ان کے ناموں پر. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے دل و جان سے محبت رکھنے کی، ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.